کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الم یجد کا یتیما فآوا. پیچھے ان لوگوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو گیا ہے، اس لیے آپ کو کچھ وحی نہیں آ رہی ہے، آپ کے اوپر جبرائیل علیہ السلام نہیں آ رہے ہیں، اللہ کی نعمتیں نہیں ہو رہی ہیں، اللہ آپ سے ناراض ہو گیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کا ذکر کر رہا ہے. پیچھے تو ان کا منہ توڑ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض نہیں ہوا، آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا. یہاں پر 3 چیزوں کی اللہ کی نعمتوں کا ظاہر اظہار ہے. فرمایا کہ الم یجد کا یتیما فآوا، کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا اللہ نے؟ یہ اللہ کا کرم کوئی کم ہے کہ جب مادر رحم میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت اللہ کے رسول کے والد جناب عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، پیٹ میں تھے اس وقت. اور جب اس دنیا میں تشریف لائے تو 4 سال کا عرصہ تو وہیں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہ گزر گیا. اس کے بعد جب 2 سال اپنی والدہ کے ساتھ رہے اور اپنی ننیحال جا رہے تھے، 6 سال کی عمر ہوئی، ان کی والدہ وہیں راستے میں انتقال کر گئیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا کہ جناب عبد المطلب کے پاس رہیں گے. 6 سال کی عمر میں ان کی جو ساتھ میں تھیں خادمہ کہہ لیں، ساتھ میں تھیں ایمن غالباً نام ہے ان کا، وہ لے کر کے آئیں. عبد المطلب ان کے دادا کے حوالے کیا جناب عبد المطلب کے، انہوں نے پرورش کی. اور اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کے اندر محبت ڈالی کہ کوئی شخص اپنے سگے اولاد سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی محبت دادا نے اپنے پوتے سے اور چچا نے اپنے بھتیجے سے کی. تو یہ اللہ نے راستہ بنایا نا. باپ چلا گیا ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا کہ الم یجد کا یتیما فآوا، کیا اللہ نے آپ کو آپ کے رب کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو ٹھکانہ دیا؟ جب 2 سال کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا. اب وہ محبت اللہ تعالیٰ نے ٹرانسفر کر دی جناب ابو طالب میں جو آپ کے چچا ہیں. انہوں نے اس طریقے سے ان کو پالا کہ اپنے بچوں کو دور سلاتے تھے اور اللہ کے رسول کو اپنے پاس سلاتے تھے. یہ محبت کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی. تو یہ نظام بنانے والا کون ہے؟ اللہ. تو یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کی نعمت ہے یہ. دوسری نعمت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت سے اور نبوت کے علوم سے، علم سے بے خبر پایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ تمام چیزیں بتا دیں، راستہ دکھلا دیا. ضال کہتے ہیں 2 معنی آتے ہیں. ایک معنی آتے ہیں گمراہ کے، راستہ بھٹک جانا، اور ایک معنی آتے ہیں بے خبر کے. تو یہاں پر ترجمہ بڑا ہی سوچ سمجھ کر کے اور قاعدے سے سمجھنے کی چیز ہے. اگر خدا نخواستہ نعوذ باللہ کوئی یہ لفظ استعمال کر لے ضال کے معنی گمراہ کے ہیں، تو اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے کیا گمراہ پایا تھا؟ نعوذ باللہ نہیں. یہاں پر جو معنی ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شریعت کے علم سے بے خبر پایا، ناواقف پایا، اور نبوت ملنے سے پہلے، وحی کے نازل ہونے سے پہلے شریعت کے بارے میں نہ معلوم ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق کی تلاش میں رہتے تھے. نبوت سے پہلے بھی تنہائی اختیار کرتے تھے، غار ہرا میں چلے جا رہے ہیں، غور کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کیسے چلا رہا ہے، یہ دنیا کا سسٹم کیسے چل رہا ہے، کون چلانے والا ہے. مکے میں سب بت پرستی پھیلی ہوئی ہے، سینکڑوں بت لوگ پوج رہے ہیں، اولاد دینے والا کوئی اور بت ہے، سفر پہ جانے والا کوئی اور بت ہے، اور نہ جانے کون کون سے بت ہیں. اور اللہ کے رسول کیا کر رہے ہیں کہ اکیلے میں بیٹھ کر کے یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ایک کوئی ہے چلانے والا. تو توحید گویا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی رکھی تھی، تبھی تو آپ کو نبوت کے لیے منتخب کیا. تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، شریعت سے آپ کو بے خبر پایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا راستہ بتا دیا. تیسرا انعام وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے زر پایا، نادار پایا، جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، غربت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو غریب پایا. فَأَغْنَىٰ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آپ کو مالدار کر دیا. اس کا سلسلہ شروع ہوا جناب حضرت خدیجہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، جب انہوں نے ایک بیع کی مزاربت جس کو کہتے ہیں عربی میں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیسہ لگا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا اور محنت لگی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو کہتے ہیں بیع مزاربت. تو وہ پیسہ لے کر کے اپنی محنت سے گئے اور کما کر کے لائے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت پروفٹ دیا، اس میں بہت نفع ہوا. آ کر کے جب آپ کی ایمانداری دیکھی جناب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، تو آپ کے لیے نکاح کا پیغام بھیج دیا اور نکاح ہو گیا. جب نکاح ہو گیا تو ایک تو جو تجارت کے لیے گئے تھے وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پروفٹ دیا، نفع دیا، فائدہ ہوا آپ کا. اور اس کے بعد جب نکاح ہو گیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ام المومنین بن گئی، آپ کے نکاح میں آ گئی، تو ان کے پاس جتنا پیسہ تھا وہ بھی انہوں نے اللہ کے رسول کے لیے لگا دیا. تو اللہ کے رسول جہاں ایک طرف غربت تھی، اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے کس طریقے سے مالداری دی. اس کے بعد پھر صحابہ کرام کی تعداد بڑھتی رہی، اس میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بھی ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی ہیں. وہ بات الگ ہے کہ اللہ کے رسول کو مال پسند نہیں تھا، وہ بات الگ ہے کہ اللہ کے رسول کو دنیا پسند نہیں تھی، ورنہ اگر وہ چاہتے اور اللہ سے کہتے تو بتایا گیا کہ جو جبل احد ہے، احد کا پہاڑ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سونے کا بنا دیتے، آپ کے ساتھ چلتا پھرتا.
آپ کے لیے کیا کمی تھی بھائی؟ آپ ہی کے لیے تو دنیا بنی تھی، لیکن یہ چیز اللہ کے رسول کو پسند نہیں تھی۔ تو وہ صحابہ کرام جو تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، یہ سب دین کے معاملے میں خوب زیادہ خرچ کرنے والے تھے۔ تو ایک اعتبار سے دیکھیں تو اس اعتبار سے بھی اللہ کے رسول کو غنی کر دیا، اللہ تعالیٰ نے بے نیاز کر دیا۔ اب یہاں پر پہلے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیک گراؤنڈ بتایا کہ دیکھیے آپ یتیم تھے، آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو پناہ دی، آپ شریعت سے بے خبر تھے، بہت ساری چیزیں آپ نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا، آپ کے پاس پیسے نہیں ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا، اللہ نے آپ کو غنی کیا۔ اب یہاں پر آگے 3 حکم فرما رہے ہیں اللہ کے رسول کو۔ کیا فرمایا کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ جہاں تک یتیم کا تعلق ہے، اگر وہ آپ کے پاس آ جائے تو آپ اس سے زبردستی نہیں کریں گے، آپ اس کے مال پر تسلط اور مسلط نہیں ہو جائیں گے اس طریقے سے کہ اس کا مال ضائع ہونے کا خطرہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بار بار لوگوں کو ترغیب دلائی ہے کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی دل شکنی اور ان کے دل آزاری اور ایسے کام کہ اس کے وجہ سے کسی یتیم کا دل دکھے، ان کاموں سے اللہ کے رسول نے روکا ہے۔ اور فرمایا ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سب سے بہترین مسلمانوں کے گھروں میں سے وہ گھر ہے جس گھر میں یتیم رہتا ہو اور اس کے ساتھ محبت کا اور احسان کا سلوک کیا جاتا ہو، اور سب سے برا وہ گھر ہے مسلمانوں کا جس گھر میں یتیم رہتا ہو لیکن اس کے حق کو مارا جاتا ہو، اس کے حق کو مارا جاتا ہو۔ یہ یتیم کے اللہ کے رسول نے حقوق بتائے ہم کو، تو اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو حکم دیا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پہلے بیک گراؤنڈ بتایا کہ آپ بھی یتیم تھے، لہٰذا آپ کسی یتیم کو جو ہے زبردستی نہیں کریں گے کسی یتیم کے ساتھ میں۔ آگے کیا کہا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر کوئی پوچھنے والا آ جائے، سوال کرنے والا آ جائے تو آپ اس کو جھڑکیں گے نہیں۔ اب یہاں پوچھنے میں دونوں چیزیں آ سکتی ہیں، مال مانگنے والا بھی آ سکتا ہے اور مسئلہ پوچھنے والا بھی آ سکتا ہے۔ جیسے پہلے کہا تھا کہ آپ بہت ساری چیزیں نہیں جانتے تھے، علمی بات نہیں جانتے تھے، نبوت کی بات نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب نبوت دی، وحی بھیجی، رسول بنایا، تب آپ کو باتیں معلوم ہوئیں۔ لہٰذا آپ کے پاس اگر کوئی علمی مسئلہ پوچھنے آ رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ زبردستی، آپ اس کو جو ہے جھڑکیں گے نہیں، آپ اس کو ڈانٹیں گے نہیں، آپ اس کی توبیخ نہیں کریں گے۔ یہاں پہ ہم کو یہ مسئلہ سمجھ آیا، اور اسی میں وہ بھی مسئلہ ہے، اگر کوئی آپ کے پاس مانگنے والا آ جائے، پیسے مانگنے والا، مال مانگنے والا آ جائے، جیسا کہ آپ پہلے جو ہے عائل تھے، عائلہ سے نکلا ہے، یعنی کہ آپ کے پاس مال و زر نہیں ہوا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور دوسرے انتظامات کیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا۔ لہٰذا اگر آپ کے پاس کوئی مانگنے والا آ رہا ہے تو آپ اس کو بھی نہیں جھڑکیں گے، آپ کے پاس ہیں تو اس کو دے دیجیے اور آگے بڑھائیے، اور اگر نہیں ہے تو نرمی سے بات کریے اس سے۔ یہ قرآن ہم کو غریبوں کے ساتھ، مانگنے والوں کے ساتھ کرنے کا برتاؤ جو ہمارا ہونا چاہیے وہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے۔ قرآن میں صرف نمازیں نہیں ہیں، قرآن میں صرف روزے نہیں ہیں، سب کچھ ہے قرآن میں۔ ہم قرآن کی طرف آئیں تو صحیح، ہم نے ایک چیز لے لی، صرف وہی دین ہے، اور اسی کو لے کر پورے ملک میں ڈھنڈورا پیٹتے رہیں کہ صرف یہی دین ہے اور ہم ہی دیندار ہیں، باقی جتنے کام کرنے والے ہیں وہ قرآن سے ہٹے ہوئے ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے، اور قرآن کے جو پھیلاؤ ہے، قرآن کا جو میدان ہے، اور دین کا بلکہ یہ کہا جائے کہ اس کی جو وسعت ہے، ہم نے اس کو تنگ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو وسعت رکھی تھی دین کے میدانوں میں، ہم نے اس کو تنگ کر دیا، ایک میدان میں سمیٹ دیا، کیونکہ یہ دین آفاقی دین ہے، پورے عالمی دین ہے، عالمی مذہب ہے۔ یہ ہر زمانے کے اعتبار سے اس میں نئی نئی چیزیں آتی رہیں گی، ہم ایک چیز کو دین نہیں قرار دے سکتے، بہت ساری چیزیں دین ہیں۔ خیر، آخری بات اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ کہی کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جہاں تک تعلق ہے اللہ کی نعمت کا، آپ کے رب کی جو نعمتیں ہوئی ہیں اس کو بیان کرتے رہا کریے، اس کو بیان کرتے رہا کریے۔ یہ تیسرا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی نعمت جو بھی آپ کے ساتھ ہو اس کو آپ بیان کرتے رہیے۔ یہ زبانی شکر اس کو کہتے ہیں، اس کو زبانی شکر کہتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک یہ حدیثوں میں آیا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کے ساتھ احسان کرے تو اس کا بھی بدلہ دے دیا کرو، اس کے احسان کا تذکرہ کر دیا کرو، اس کا ذکر کر دیا کرو، اس کا اچھا ذکر کر دیا کرو۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے جو محسنین ہیں، ہم ان کو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے احسان کو بھول جاتے ہیں، ہم ان کے احسان کو بھول جاتے ہیں۔ سب سے بڑا احسان اللہ کے رسول، اللہ کا ہمارے اوپر ہے، ہم انہی کے احسان کو بھول جاتے ہیں، پھر ہمارے دنیا کے محسنین کا کیا حال ہوگا۔ تو جب کوئی بندہ احسان کرے تو کیا کرو، تو اس کا بھی شکر ادا کرو۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا احسان کی وجہ سے، وہ اللہ کا بھی شکر گزار پھر نہیں بنتا، وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بنتا۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ جب کوئی تمہارے ساتھ احسان کرے تو ہو سکے تو اس کا احسان کا بدلہ اس کو دے دو، احسان کا بدلہ اس کو دے دو۔ اگر تمہارے پاس مالی حیثیت نہیں ہے، تو مالی مدد نہیں کر سکتے، مالی بدلہ نہیں دے سکتے، تو لوگوں کے سامنے اس کا اچھا تذکرہ کر دیا کرو، اس کا ذکر خیر کر دیا کرو، کیونکہ اس کی تعریف کر دینا، اس کی ثنا کر دینا
اس کی اچھائی دوسروں کے سامنے بیان کر دینا، یہ تمہاری طرف سے بدلہ دینے کا حق ادا ہو جائے گا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، جو ہمارے اوپر جس نے احسان کیا، اچھا سمجھ کر کے کیا، ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے چاہیں تو اس کی برائی کر دیں لوگوں کے سامنے۔ اور انہوں نے یہ دیا تھا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے آج کے دنیا میں، آج کے زمانے میں اس سے کیا ہوتا ہے؟ بھائی جو دیا تھا اس کا احسان مانو اور لوگوں کا شکریہ ادا کرو۔ اگر تم نے لوگوں کا شکریہ ادا کیا تو حال یہ ہے کہ اللہ کا تم نے گویا کہ اللہ کے بھی شکر گزار بندے ہو، اللہ کے بھی شکر گزار بندے ہو۔ تو یہ تحدیث نعمت کے تعلق سے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں جو مال دیا ہے اس کو اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا، یہ مال کی نعمت کا شکر ہے۔ اللہ نے ہمیں جو بدن دیا ہے، ہم اس کو اللہ کے احکام، اللہ کے فرائض، اللہ کے واجبات کو پورا کرنے میں اس بدن کو لگائیں، یہ ہمارے بدن کی نعمت کا شکر ہے۔ اللہ نے ہمیں جو علم دیا ہے، اللہ نے ہمیں جو معرفت دی ہے، یہ ہم لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو سکھانے کے لیے، لوگوں کو تعلیم دیں، یہ علم کی نعمت کا شکر ہے، یہ علم کی نعمت کا یہ شکر ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ علم دین کو بیان کرنا یہ تحدیث کہلاتا ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی باتوں کو حدیث کہتے ہیں، ان کی باتوں کو حدیث کہتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی کوئی احسان کرے گا ہم اس کا ذکر کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جو نعمتوں کا ہمارے اوپر اتنا بڑا انبار لگا دیا ہے، ہم ان کا بھی ذکر کریں گے لوگوں کے سامنے کہ اللہ کا یہ ہمارے اوپر احسان ہے اور شکر ہے۔ اس صورت سے بتاتے ہیں کہ سورہ ضحیٰ سے لے کے سورہ ناس تک کے تقریباً ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کا جو فضل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوا ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ قرآن کی شروعات ہوئی تھی اس چیز سے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت اور قرآن کے حق ہونے کی بات سے قرآن کی شروعات کی تھی، اور جب قرآن کی تکمیل ہو رہی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہونے اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہونے کی صداقت اور اس کی سچائی بیان کرنے پر اس قرآن کی تکمیل ہو رہی ہے۔ بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سورت سے، سورہ ضحیٰ سے لے کے سورہ ناس تک کے ہر سورت کے ساتھ تکبیر پڑھنا سنت ہے۔ شیخ صالح مصری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، ان کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا سنت ہے۔ ہر سورت کے چاہے تو اخیر میں پڑھ لیں چاہے تو شروع میں پڑھ لیں، انشاءاللہ جو ہے سنت ادا ہو جائے گی۔ تو ہم لوگ بھی کوشش کریں کہ جتنی بھی صورتیں اس کے بعد سنیں، تو آپ لوگ اگر یاد دلاتے ہیں زیادہ بہتر ہے، اگر ہم بھول جائیں تو لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اس میں چند چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان کی گئی تھیں، وہ رکھ دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائیں، قرآن پاک کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔